سلیمان علیہ السلام کی دعوت مخلوقات اور چیونٹی کے ساتھ مکالمہ۔ وہاب بن منبع سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مشرق و مغرب تک سارے جہان کی سلطنت ملی اور تمام مخلوقات خدا ان کی تابع فرمان ہوئی۔ تب جناب باری میں عرض گزار ہوئے کہ الہی، میرے دل کی آرزو ہے کہ ایک دن کے لیے تمام عالم کی مخلوقات جو کہ تیری آفریدہ ہے، جل تھل میں، دریا، خشکی، پہاڑ میں جتنی بھی مخلوقات ہے، جن و انس، دیو، پری، مور و ملخ، چیونٹی، مکھی، کیڑے مکوڑے، الغرض جتنے ذی روح ہیں، سب کی ضیافت کروں اور ایک دن کے لیے ان کے رزق کا انتظام کروں۔ تب دربار الہی سے ندا آئی، اے سلیمان، میں سب کی روزی پہنچاتا ہوں، میری موجودات مخلوقات بے انتہا ہیں، تم سب کو کھانا نہیں کھلا سکو گے۔ تب حضرت سلیمان نے عرض کی، الہی، تو نے مجھ کو بہت نعمت سے نواز رکھا ہے، تیری عنایت سے میرے پاس سب کچھ موجود ہے، بس اگر حکم ہو تو میں ایک دن کے لیے ساری مخلوقات کے طعام کا انتظام کروں، اس میں سے جو تو نے مجھے عطا کر رکھا ہے۔ تب حکم ہوا، اے سلیمان، اگر تو کرنا چاہتا ہے تو کر، لیکن میری پیدا کردہ مخلوقات کو میرے سوا رزق پہنچانا کسی کے بس میں نہیں۔ القصہ، حکم ملنے کے بعد حضرت سلیمان نے دیوؤں کو حکم کیا، طعام کے واسطے ایک میدان بہت وسیع و عالیشان دریا کے کنارے منتخب کیا گیا۔ دیوؤں نے اول اس میدان میں موجود تمام جھاڑ چٹکار کو وہاں سے صاف کیا، میدان کو ہموار اور آراستہ کیا گیا، جھاڑو دیے گئے، الغرض اس میدان کو صاف ستھرا کر کے اس میں بچھونا کیا گیا۔ اس سب میں 8 مہینے کی مدت لگی۔ بعد اس کے دیوؤں کو حکم ہوا، انہوں نے مشرق سے مغرب تک جتنا اسباب کھانے کا مہیا تھا سب وہاں لا جمع کیا۔ کھانا بنانے کے لیے 7 لاکھ دیگیں اور ہر ایک دیگ 70 گز لمبی چوڑی اور ایک ایک لگن مثل تالاب کے دیووں نے تیار کی تھی۔ یہ قصص الانبیاء میں لکھا ہے اور جامع التواریخ میں لکھا ہے کہ 2007 دیگ مسافت میان 2 کنارہ، ہر دیگ کے 1000 گز اور ایک مثل تالاب کے دیووں نے بنائی تھی۔ چنانچہ ارشاد ہوا، بناتے تھے سلیمان کے واسطے جو کچھ چاہتا، کیلوں سے اور ہتھیاروں سے اور تصویریں سے اور لگن مانی تالاب کے، اور دیگیں ایک جگہ دہری رہنے والی۔ مروی ہے کہ 22,000 گائیں موٹی تازی صحت مند ان ضیافت کے واسطے ذبح ہوئی تھیں، اور باقی اشیاء ضیافت کا قیاس اس حساب سے لگایا جا سکتا ہے۔ الغرض دیووں اور جنوں نے کھانے کا مکمل انتظام کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو جنوں، انس و حیوانات سب کو اس میدان وسیع میں بٹھایا اور ہوا کو حکم دیا کہ تخت حضرت سلیمان کا اس میدان میں دریا کے اوپر حواس پر معلق رکھے تاکہ مخلوقات اسے دیکھیں اور حضرت سلیمان بھی تمام مخلوقات پر نظر رکھیں اور ضیافت کرتے ہوئے دیکھیں۔ الغرض اس وقت ایک مچھلی دریا میں سے نکلی اور حضرت سلیمان سے عرض کی، اے حضرت، خدا نے مجھ کو بھیجا ہے کہ آج تم نے تمام مخلوقات کا کھانا تیار کیا ہے، میں بہت بھوکی ہوں اور اول مجھے کھانا دیجئے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، ذرا صبر کر، سب کو آ لینے دو، پھر سب کے ساتھ جتنا کھا سکو کھائیو اور آسودہ ہو کر جائیو۔ اس نے عرض کی کہ اتنی دیر میں باہر نہیں ٹھہر سکتی کہ سب کے آنے کا انتظار کروں، آپ مجھے پہلے کھلا دیجئے۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے فرمایا، اگر تم اتنی دیر نہیں ٹھہر سکتی تو اس میں سے جتنا چاہے کھا لے۔ پس جو کچھ کھانا اس میدان میں موجود تھا مچھلی سب ایک ہی لقمے میں کھا گئی، اور پھر عرض کی، اے سلیمان، مجھے اور کھانا چاہیے، میں ابھی بھوکی ہوں۔ حضرت سلیمان اس کے حال سے متعجب ہوئے اور فرمایا، اے مچھلی، میں نے تمام مخلوقات کے واسطے یہ کھانا تیار کیا تھا اور تو سب کھا گئی، اور ابھی بھی کہتی ہے مجھے اور چاہیے۔ مچھلی نے عرض کی، اے حضرت، میرا خدا ہر روز کا کھانا 3 لقمے ہیں اور اللہ کی طرف سے مجھے ملتا ہے، اور تم نے تیار کیا وہ میرا 1 لقمہ تھا، پس 2 لقمے کھانا مجھے اور چاہیے، میرا پیٹ بھر جائے گا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، اب تو کچھ باقی نہیں بچا، جو کچھ تھا سب تم نے کھا لیا ہے اور ابھی باقی تمام مخلوق بھوکی بیٹھی ہے۔ تب مچھلی نے کہا، اے سلیمان، میرا اللہ روز میرا پیٹ بھرتا ہے، جبکہ تمہاری ضیافت میں
آج میں بھوکی رہی، اور اگر تم کھانا نہیں دے سکتے تھے تو لوگوں کو ناحق بلوایا اور تکلیف دی۔ حضرت سلیمان مچھلی کی یہ بات سن کر بے ہوش ہوئے۔ بعد اس ساتھ کہ ہوش آئی تو سر سجدے میں رکھ کر بارگاہ الہی میں مناجات کی، کہنے لگے یا الہی میں نے قصور کیا اور نادانی کی، تیری درگاہ میں توبہ کی میں نے اپنی نادانی سے، بے شک رزق دینے والا مجھے اور سارے جہان کو تو ہی ہے، میں نادان اور مسکین ہوں، دانا اور توانا تو ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ سب خلائق جو ایک دن مدعو تھی بھوکی رہی۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دریائی جانور بھیجا جو ایک ہی لقمے میں سب کھا گیا، تاکہ قدرت اور عجز و توانائی سلیمان کی اللہ تمام مخلوقات کو دکھا دے۔ مروی ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوا پر جاتے تھے، جو تخت دیو نے ان کے واسطے بنایا تھا، اور ہزار وزیر ان کی ملازمت میں کرسیوں میں سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں حضرت سلیمان کا ایک وزیر اعظم کے نام اس کا آصف دیو جو بھی ساتھ تھا، باقی غلام دیو تخت کے گرد بگرد مؤدب کھڑے تھے، اور ہوا تخت کو اونچا اڑائے لے جا رہی تھی، اور پرند تمام ہواؤں کے اس کے سروں کے سایہ کیے ہوئے تھے۔ فرشتوں کی تسبیح حضرت سلیمان کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ وہ کہتے ہیں الہی تو نے سلیمان کو جیسا ملک و حشم دیا، ایسا کسی اور کو جن و بشر میں نہیں دیا۔ جناب باری سے ندا آئی، اے فرشتو، بے شک میں نے سلیمان کو عظیم سلطنت بادشاہت عطا فرمائی ہے، اور ایسی بادشاہت کسی دوسرے کو نہ دی، اور نبوت عطا فرمائی، لیکن سلیمان میں اس بات کا ذرا برابر بھی کبر و غرور نہیں، اور اگر اس کو ذرا بھر بھی غرور ہوتا تو میں اس کا تخت ہوا پر ہی الٹ کر اس کو زمین پر دے مارتا اور نیست و نابود کر دیتا۔ پس سلیمان علیہ السلام یہ کلام سن کر سجدہ شکر بجا لائے اور اللہ کی بزرگی اور کبریائی بیان کرنے لگے۔ تب ہوا نے آپ کا تخت کو اس زمین پر لے جا کر رکھا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا، یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان چیونٹی کے میدان پر، ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں، نہ پیس ڈالے تم کو سلیمان اور اس کا لشکر، اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ پس چیونٹیوں کی سردار کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان مسکرائے اور فرمایا کہ یہ بھی اپنی رعایت پر شفقت اور مہربانی کرتی ہے۔ تب اس کو پکڑ کر اپنے ہتھیلی پر رکھا اور پوچھا کہ اے چیونٹیوں کی سردار، تم نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے؟ اپنی غاروں میں گھس جاؤ، بھلا تم نے مجھ سے ایسا کون سا ظلم دیکھا ہے؟ تبھی چیونٹی نے کہا، اے سلیمان، ہم نے آپ سے اور آپ کے لشکریوں سے ایسا کوئی ظلم نہیں دیکھا، مگر اس واسطے کہ چیونٹی حقیر سی مخلوق ہوتی ہے، کہیں غلطی سے آپ کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کر نہ کچلی جائے، اور آپ کو تو خبر بھی نہ ہو اور میری رعایا کی ناحق جان چلی جائے، اس لیے میں نے احتیاطاً یہ بات کہی کہ اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ حضرت سلیمان اس کی بات سے بڑے متعجب ہوئے کہ ایک ننھی سی مخلوق کس طرح خوش اسلوبی سے امور سلطنت سنبھالے ہوئے ہے۔ چنانچہ اس نے پوچھا کہ کیا تم ان پر ہمیشہ ایسے ہی شفقت کرتی ہو؟ چیونٹیوں کی سردار نے جواب دیا، اے حضرت، یہ میری قوم، یہ میرا کنبہ ہے، ان کی خوشی سے میری خوشی ہے، اور ان کے غم سے میرا غم، اور ان کی غم خواری مجھ پر واجب ہے۔ اللہ نے مجھ کو ان پر اس واسطے سردار کیا ہے کہ اگر میں ان میں سے کوئی زمین پر مر جائے تو اسے اٹھا کر اس کے مسکن تک پہنچاتا ہوں، اور اس واسطے ان کو خبردار کر رہا ہوں۔ آپ تو لا علمی میں انہیں کچل کر گزر جاؤ گے، اور بعد میں مجھے ان کو ان کے مسکن تک پہنچانا پڑتا۔ تب حضرت نے پوچھا، یہ تو بتا کہ ہر وقت تمہارے ساتھ کتنی چیونٹیاں رہتی ہیں؟ اس نے جواب دیا، 40,000 نقیب، اور ہر نقیب کے ساتھ 40,000 چوبدار۔ حضرت نے پوچھا کہ ان کی تعداد کیسے معلوم رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ خدا نے دماغ صرف آپ کو ہی عطا نہیں کیا بلکہ اس خاکسار کو بھی دماغ دیا ہوا ہے۔ تب حضرت سلیمان نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ سلطنت تیری بہتر ہے یا میری؟
تب اس نے کہا کہ میری بادشاہی بہتر ہے تمہاری بادشاہی سے۔ اس نے پوچھا وہ کس طرح؟ کہنے لگی کیونکہ ہوا اٹھاتی ہے تمہارے تخت اور بساط کو، اور تخت اٹھاتا ہے تم کو کہ تم اس پر بیٹھتے ہو۔ یہ اتنا تکلف ہے کہ تمہاری بادشاہی میں۔ چیونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان ہنس پڑے اور پوچھا کہ تم کس طرح جانتے ہو؟ تم نے یہ بات بھلا کس سے کہی؟ تب چیونٹی کی سردار نے کہا اے سلیمان، اللہ نے عقل و بصیرت تم کو نہیں سونپی بلکہ ہم ناتوانوں کو بھی کچھ عنایت کی ہے۔ پھر کہنے لگی اگر اجازت ہو تو کچھ مسئلے پوچھوں؟ حضرت نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ چنانچہ چیونٹی نے کہا اگر حکم ہو تو چند مسئلے آپ سے پوچھوں؟ حضرت سلیمان نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تب شاہ مور نے کہا آپ نے اللہ سے سوال کیا تھا، چنانچہ ارشاد ہوا، کہا اے پروردگار مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو ایسا ملک کہ نالائق ہو کسی کو میرے پیچھے، تو ہے سب سے زیادہ بخشنے والا۔ اے حضرت آپ کے اس سوال سے بو حسد کی آتی ہے، پیغمبروں کو یہ حسد نہ ہونا چاہیے، کیونکہ خدا مالک ہے سارے جہان کا، اور جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے۔ اور یہ نہ کہنا چاہیے کہ اے پروردگار میرے سوا کسی کو بادشاہی نہ دیجیو، کیونکہ یہ بات کہنا پیغمبروں کی شان سے بعید ہے۔ حضرت سلیمان چیونٹی کی یہ بات سے خفا ہوئے۔ چیونٹی نے بولی اے حضرت راست بات یہی ہے اور سچائی سے بیزار نہیں ہونا چاہیے۔ کہنے لگی ایک بات اور پوچھتی ہوں، آپ اس کا جواب دیجئے کہ خدا نے آپ کو جو انگشتری دی تھی کہو تو اس کا کیا بید ہے؟ حضرت نے فرمایا میں جانتا ہوں لیکن تم بیان کرو جو کرنا چاہتی ہو۔ چیونٹی بولی کہ خدا نے آپ کو سلطنت عطا کی تھی، کاف سے کاف تک، اور سب ایک نگینہ کی قیمت ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ دنیا کی کچھ حقیقت نہیں۔ اور یہ بتاؤ کہ اللہ نے جو ہوا کو آپ کے تابع کیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا آپ اس بارے آگاہ ہیں؟ حضرت نے فرمایا نہیں تو کہو۔ چیونٹی بولی کہ اس میں بید یہ ہے کہ بعد مرگ دنیا تمہیں ہوا جیسی معلوم ہوگی۔ حضرت چیونٹی کی اس بات کو سن کر بہت روئے اور فرمایا تم نے سچ کہا کہ دنیا واقعی ہوا جیسی ہے۔ پھر چیونٹی نے کہا کیا آپ کو سلیمان کے معنی معلوم ہیں؟ حضرت نے فرمایا نہیں، تم کہو۔ چیونٹی بولی سلیمان کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں دل مت لگا کہ ہر ساتھ موت قریب ہے۔ حضرت نے چیونٹی سے فرمایا مجھے تو بڑی دانا اور عقل مند ہے، مانگ مجھ سے کیا مانگتی ہے؟ بادشاہوں کا یہ اصول تھا کہ جب کسی سے کوئی بات دانش مندی کی سیکھتے تو انعام سے نوازتے۔ پس سلیمان کی بات سن کر چیونٹی بولی اے سلیمان تو خود محتاج ہے اور دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو مجھے کیا دے گا؟ حضرت نے فرمایا میری سلطنت کاف سے کاف تک ہے اور تخت میرا ہوا اڑاتی ہے اور تمام مخلوقات میری تابع ہے، تو مانگ جو مانگ سکتی ہے۔ چیونٹی بولی اے سلیمان اگر تو دے سکتا ہے تو میری عمر جو اللہ نے مقرر کی ہے اسے بڑھا دو، اور جو رزق خدا نے میرے لیے لکھا ہے اس میں تھوڑا زیادہ کر دو۔ حضرت سلیمان چیونٹی کی بات سن کر مسکرائے اور کہا تو مخلوق تو بہت چھوٹی ہے لیکن عقل مند ہے کہ جو چیزیں مانگتی ہے، جو چیزیں اختیار میں نہیں۔ پھر فرمایا کہ مجھ کو کچھ نصیحت کر۔ چیونٹی بولی تم کو خدا نے نبوت اور جہان کی بادشاہت دی ہے، لازم ہے کہ تم رعیتوں پر مہربانی کرو اور عدل و انصاف سے رعیت کو شاد رکھو اور ظالم سے مظلوم کی داد دو۔ میں بیچاری ضعیفہ مسکین ہوں، پھر بھی اپنی رعیتوں کی روز خبر لیتی ہوں، بار اٹھاتی ہوں کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ پس حضرت سلیمان نے یہ سن کر اجازت چاہی تو چیونٹی بولی کہ کچھ کھائے بنا جانے نہ دوں گی، جو کچھ اللہ نے ہم کو عنایت کیا ہے ان میں سے تناول فرمائیں۔ اور ایک ران ٹڈی کی لا کر رکھی۔ حضرت اسے دیکھ کر ہنسے اور فرمایا یہ ران میرے اتنے بڑے لشکر کا کیا بنائے گی؟ تب چیونٹی بولی
اے حضرت اس کو کم نہ جانیے بلکہ اللہ کی قدرت پر نظر رکھیے۔ منقول ہے کہ سلیمان اور اس کا لشکر اس کو کھا کر آسودہ ہوئے، پھر بھی کچھ بچ رہی۔ یہ حال دیکھ کر حضرت سلیمان متعجب ہوئے اور سجدے میں گر کر اللہ کی تعریف اور توصیف بیان فرمائی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کریں۔